السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کے لیے اکیلے کوئی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جہاں پہ ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کسی کشمکش میں ہوتا ہے اور اسے کسی مخلص مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت سے ایسے مخلص رشتے بنائے ہیں جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، جن سے ہم اپنی پریشانی شیئر کر سکتے ہیں اور جو ہمیں مخلص اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا تعلق جو سب سے زیادہ مخلص ہے، جس کی ہر بات اور ہر فیصلے میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے، جس سے مشورہ کر کے ہم کبھی بھی خسارے میں نہیں رہ سکتے۔ کسی دنیاوی رشتے یا انسان سے مشورہ کر کے ہم اس چیز کا یقین نہیں رکھ سکتے کہ وہ مشورہ پھر بھی ہمارے لیے کارآمد ہوگا کہ نہیں۔ اور وہ سب سے زیادہ مخلص رشتہ اور تعلق وہ ہے جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم کبھی بھی نامراد نہیں رہتے۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، جس کو استخارہ کہا جاتا ہے، استخارہ کی دعا پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کام میں خیر اور بھلائی طلب کرنا، وہ کتنا ضروری ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ استخارہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرنا جس میں ہم خاص معاملے جیسے کہ کوئی کاروباری، شادی، کوئی بھی سفر، کوئی بھی اہم معاملہ میں آپ کسی کشمکش میں ہوں یا نہ بھی ہوں، تو آپ اس فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیں تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کی جاتی ہے۔ وہ دعا صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ چیز ہمیں چاہیے ہی چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، بلکہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز ہمارے لیے خیر اور بھلائی کی ہے تو وہ ہمیں عطا کر دے، نہیں تو ہمیں صحیح راستہ دکھائے، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کون سی چیز میں شر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جیسے کسی قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کر کے استخارے کی دعا پڑھ لیں، اور جب استخارے کی دعا پڑھی جائے تو اس میں مکمل یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے۔ اس دعا کا ترجمہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتی ہوں، اور تیرے فضل عظیم کی طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں ہے۔ علم تجھی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اسے میرا مقدر بنا دے اور پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، اور خیر جہاں بھی ہو اسے میرا مقدر بنا دے اور پھر مجھے اس پر مطمئن کر دے۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے کہ اپنے کام کے لیے مشورہ اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے مطابق ہم اس سے مشورہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نامراد کبھی نہیں کرتے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ استخارہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کام ہو جائے، ہم اس نیت سے استخارہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے آسان ہو یا ہم وہ چیز چاہ رہے ہیں۔ جب استخارہ کیا جائے تو پھر اس چیز پہ مطمئن رہنا چاہیے۔ اگر وہ کام ہمارے لیے نہیں بھی ہوتا تو پھر اس یقین کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ ہم نے یہ دعا کی، مشورہ کیا، تو پھر اس پہ یقین بھی رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، جب ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کا مشورہ وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ کام کسی وجہ سے نہیں بھی ہو پاتا تو یہ نہایت ہی غلط بات ہوگی کہ ہم اس مشورہ دینے والے کو بلیم کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کہنے پہ میں نے ایسا کیا تھا تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھنا، اور اس دعا کا مقصد اور مطلب بھی یہی ہے۔ تو جب ہم استخارہ اس کا مطلب جانتے ہوئے، اس دعا کا مفہوم جانتے ہوئے کریں گے تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنے گا۔ دوسرا استخارہ کرنے کا طریقہ اکثر اس کے لیے کہا جاتا ہے
کہ صرف رات کے وقت استخارہ کرنا چاہیے اور رات کے وقت کر کے سو جائیں، اس کے بعد کوئی خواب ہی آئے گا آپ کو، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ استخارہ ہم دن کے کسی بھی وقت میں کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی ضروری کام کے لیے، ضروری مقصد کے لیے دن میں ضرورت پڑتی ہے، ہم کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا ہم رات کا انتظار کریں گے؟ تو ہم کسی بھی وقت میں دن کے، چاہے فجر کا ہو، ظہر کا ہو، کسی بھی ٹائم میں آپ دن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا طلب کر سکتے ہیں اور پھر اپنے کام کی طرف جا سکتے ہیں، اپنا وہ فیصلہ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد۔ تو اس کے لیے رات میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت میں 2 رکعت نفل ادا کر کے اس کے بعد یہ دعا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اور یہ دین کی فرض چیزوں کے علاوہ دنیاوی کسی بھی اختیاری کام میں استخارے کی دعا سے مدد لی جا سکتی ہے۔ چھوٹا بڑا ہر طرح کا کام جو ہے، اسے صرف شادیوں کے لیے مخصوص کر لینا بھی غلط ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف شادی بیاہ کے معاملے میں استخارے کو ایک وجہ ضرور بنایا جاتا ہے، لیکن استخارہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے صرف شادی کے لیے، زندگی کے ہر معاملے میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے بعد، استخارے کی دعا کر لینے کے بعد نیک لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کے معاملات باہم مشورے کے ساتھ طے پاتے ہیں، تو اس لیے مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہمیں اپنے مخلص اور قریبی لوگوں سے مشورے کے ساتھ مدد ضرور لینی چاہیے۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا اور پھر اس کام میں جلدی نہ کی بلکہ غور و فکر کر کے فیصلہ کیا تو وہ کبھی بھی نادم نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز کہ استخارے کے بارے میں یہ چیز بھی عام ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آنا ضروری ہے، تو ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں خواب آئے، آ بھی سکتا ہے۔ اگر آپ استخارہ کر کے سوتے ہیں تو خواب آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، تو یہ دونوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن خواب کا آنا ضروری نہیں کہ آپ تب تک کرتے ہی رہیں جب تک خواب آئے۔ اپنے آپ اللہ تعالیٰ اس آپ کے دل میں، یا اگر تو وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو وہ اس عزم کو مضبوط کر دے گا، آپ کے لیے اس کام میں آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو وہ کوئی ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ وہ چیز آپ سے دور ہو جائے گی۔ تو یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو اس کے بعد نواز دے تو وہ اس پہ یقین رکھیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خیر اور بہتری ہے جو میرے ساتھ، جو مجھے ملا، اور اگر نہیں ہوگا تو بھی یقین رکھیں کہ اس میں بہتری تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو یہ ہے استخارے کا مطلب، طریقہ اور مفہوم، اور اس کو معمول کی زندگی کا حصہ ضرور بنا لیں، اس کو ڈیلی اپنی دعا میں دن میں پڑھ لیں، اپنے ہر معاملے کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی اس کو اپنا معمول بنا لیں تو زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔